بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت زاغرا كافهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم وذات الشمال. فرمایا کہ وترى تارا جو ہے اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے دیکھنا. فرمایا تو دیکھے گا کہ جب ان کے اوپر سے سورج گزرتا ہے وترى الشمس اذا طلعت کن کے اوپر زاور عن کافہ. فرمایا جو کاف والے ہیں یا اصحاب کاف کے لفظ سے مشہور ہیں، یعنی ان نوجوانوں پر، ان اللہ کے بندوں پر جب سورج نکلتا ہے تو فرمایا تو دیکھے گا کہ وہ ذرا ہٹ کے نکلتا ہے. وذات الیمین سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے، تھوڑا ہٹ کے گزرتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا غَرْبَتْ تَقْرُضُهُمْ، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے کتراتا ہوا، یعنی وہی جو میں نے بتایا ہے کہ تھوڑا ہٹ کے گزرتا ہے. ایک لفظ میں جو ہے بہت کچھ آ گیا. اور فرمایا اور وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، اللہ کے بندے آرام فرما رہے ہیں. تو وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ایک کشادہ غار میں. کشادہ جو لفظ ہے نا، یہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، چونکہ اگرچہ ہماری اردو لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر کشادگی سے مراد وسعت ہے، اور ایک ایسی وسعت کہ جس کا دلکش نظارہ ہو، جس کو دیکھنے سے کشادگی جو ہے نا زیادہ. لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، حدیث پاک بھی ہے، علماء، پیر حضرات یا عام لوگ بھی جب دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. حضور نے بھی فرمایا کہ قبر کی کشادگی کے لیے. تو کشادہ ہے تو لفظ بس یہ ہے کہ وسیع ہو جائے، مگر حقیقت میں یہاں کشادگی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیٹنے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ کشادگی ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ حسن کمال ہے کہ فرمایا ان کو دیکھنے والا جو ہے اس کا دل بھی کشادہ ہو جاتا ہے، متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. ایسی کشادگی ہے. کشادہ غار ہے جس میں وہ لیٹے ہیں. اور فرمایا کہ سورج کا یوں طلوع غروب ہونا ذالک من آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. سورج کا یوں طلوع اور غروب ہونا، اسے دیکھو سورج تو روزانہ غروب اور طلوع ہوتا ہے، لیکن یوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں ان پر جہاں اللہ کے بندے لیتے ہیں ان پر سورج کا. فرمایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ رب کائنات کا قرآن مجید ایک سمندر ہے، علم سے بھرا ہوا ہے. کسی مقام پر بھی رب فرما سکتا تھا، لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو کوئی کہے گا جی کہ واقعی آپ آگے اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو سورج تو جو ہے غروب ہوتا ہے،
یہ اللہ کی نشانیاں ہی ہیں، آپ اس کو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں چل اللہ کی نشانیوں کے ایک قرآن سے اور دلیل دے دیتا ہوں، ایک دلیل اور دے دیتا ہوں تاکہ تجھے آسانی سے قرآن سمجھ آ جائے کہ اللہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بولیے؟ اللہ کی ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب سیدھے الفاظ ہیں، میرا تو قصور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو پوچھا مولا یہ تیری نشانیاں کیوں ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہاں میری بندی صفا مروہ پر دوڑی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ اس لیے میری نشانیاں ہیں کہ یہاں میری بندی حضرت حاجرہ دوڑی ہے، اور اسے کہا کہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ روح زمین بھری پڑی ہے، اس پہ دنیا چلتی ہے، آپ چلتے ہیں، میں چلتا ہوں، دوسرا چلتا ہے، تیسرا چلتا ہے، لوگ چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، بہت کچھ چلتا ہے زمین پر، لیکن فرمایا کہ کسی ٹکڑے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے۔ جس پر اللہ کا پتہ چلتا ہے اسے من شعائر اللہ فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ خاص مقام پر آ کے اللہ کہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اور وہاں غار میں سورج وہاں سے نکلتا ہے تو ذرا ہٹ کے نکلتا ہے، جب ڈوبتا ہے ہٹ کے ڈوبتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سورج کی وجہ سے، اس کی تپش سے گرمیوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے ہیں، میں اپنے بندوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں۔ سائنس کی روح سے بھی یا احساسات کی روح سے بھی آپ کو پتا ہے کہ گرمی میں جب سورج چلتا ہے جون جولائی میں تو آپ کو گرمی لگتی ہے، تو ہم میں سے تو کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ یا ہزاروں لاکھوں قبریں موجود ہیں، لوگ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور ان عجائبات میں سے میں بتاؤں گا کہ بہت سارے ہیں، مگر یہ بڑا لمبا وقت چاہیے، مختصر کر کے میں اگر ایک آیت پہ بھی لگا رہا ہوں تو اس پہ دلیلیں دیتا رہوں تو یہ چند منٹ ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ سورج کا یوں وہاں سے گزرنا تو ڈوبنا اور پھر طلوع ہونا، یہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے ادھر اللہ کی بندی نے قدم لگائے تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ صفا مروہ میری نشانی ہے، اور یہاں اللہ کے بندے غار میں اصحاب کہف لیتے تو اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، فرمایا سورج تو ہر طرف جاتا ہے، آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ یہ گرمی دیتا ہے گرمیوں میں اور یہ سردی دیتا ہے سردیوں میں، لیکن فرمایا کہ اے سورج آج اپنی حرارت کو بدل دے، اس لیے کہ جب تو یہاں سے گزرتا ہے تو فرمایا کہ ان کو گرمیوں میں بھی راحت دیتا چلا جا، اور سردیوں میں لوگوں کو سردی لگتی ہے تو پھر بھی فرمایا ان کو راحت دیتا چلا جا۔ یہ ہے ذالک من آیات اللہ۔ فرمایا کہ یوں اس طریقے سے سورج کا طلوع ہونا، وہاں سے گزرنا اور غروب ہو کے وہاں سے گزرنا، فرمایا یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ نشانی اصل یہ ہے کہ وہاں اللہ کے بندے ہیں، نشانی یہ ہے کہ وہاں اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے تھوڑا سا محل وقوع جو ہے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت کے بادشاہ اس کے ظلم سے تنگ
تنگ آ کے چند نوجوان تھے، یہودی بادشاہ اور کثرت یہودیوں کی تھی، میں اس کی بات نہیں کرتا، کثرت یہودیوں کی تھی، ان کی بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت کا مذہب عیسائی مذہب لوگ بنائے ہوئے تھے نا، اس میں سے چند لوگ تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، میں کسی معتبر ساری تاریخ پڑھ کے اس کو چھان بین کر کے پھر اس کی بات کروں گا، بس جو مناسب ہے۔ جب بہت سی تاریخوں کے حوالے دے کے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الازہری نے اپنے شورا پاک تفسیر ضیاء القرآن میں جو ہے یہ لکھا ہے، نچوڑ لکھا ہے کہ ہوتا کیا تھا، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور ان کے ساتھ تھے، بہت سارے لوگ نہ مانتے، جو یہودی تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو کہتے کہ اس کو پھانسی دے، سلیب پہ چڑھا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ورنہ تیرے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اور وہ ایک بستی ہے ایشیا کوچن کے اندر، فہمس اس کا نام ہے غالباً، تو وہ بادشاہ جس مہم پہ جاتا لوگوں کے سوالوں کے جوابات سیاسی لوگ لے کے چلتے ہیں، لیکن جس جواب کو وہ زیادہ اہمیت دیتا سمجھتا، اس کا مطالعہ کر کے آتا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتارنے کے حوالے سے، صلیب پہ چڑھانے کے حوالے سے، وہ صلیب وہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے، گول سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ جس طرح یہ ٹانگے کا ایک سائڈ نہیں ہوتی ہے پہیا، تو اس طرح کا وہ نشان ہے، ان کی صلیب کا نشان بھی ہوتا ہے۔ اب تو یہ بہت سارے پروگراموں میں دکھاتے ہیں، اور اکثر انہوں نے جو بات کرنے والی میرے کرنے والی میں نے دیکھا ہے، نوجوانوں کے کپڑوں پہ وہ نشان بنا ہوتا ہے، تو کوشش کرو ایسے کپڑے نہ خریدو، دیکھو نا بات نکل آئی ہے، ضروری بات نکل آئی ہے، جس کے اوپر صلیب کا نشان ہو۔ اکثر پینٹیں یا شرٹیں جو ادھر سے آتی ہیں نا، حالانکہ زیادہ اچھا کپڑا یہاں پہ بنتا ہے، میں فیصل آباد میں پڑھتا رہا، سارا کپڑا زیادہ تر ادھر ہوتا ہے، جہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ مورے لگاتے ہیں، چلو بہرحال میں معیشت پر نہیں درس دے رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ایمانداری کی بھی بات آ جاتی ہے کہ ہم وہ پورا ریٹ یا دیتے نہیں ہیں اس لیے وہ باہر بیچتے ہیں، یا پھر وہ یہاں تاجر اپنے ملک کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے اور باہر سے ڈالر ملتے ہیں تو اس لیے باہر بیچ دیتے ہیں، تو یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ حق بات جو میں نے کہہ دی۔ اس کے اوپر وہ نشان بنا ہوتا ہے، وہ کپڑے نہ خریدیں آپ اپنے کپڑے، کیونکہ جاندار کی تصویر تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ نشان ہے جس نشان کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اور جس نشان کے ذریعے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو اگر آپ یہی نیت کر کے وہ نشان والے کپڑے نہ خریدیں تو آپ کو اللہ ثواب دے گا، میرا یہ ایمان ہے۔ یہ بات یہاں اور آگے کہ اس بستی میں جب اس کا گزر ہوا بادشاہ کا، تو وہاں سے بڑی ایک جو ہے نا لوگوں کا ہجوم تھا، اور بڑا لوگ سہمے ہوئے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے، وہ بہت سارے عیسائیوں کو قتل کر رہا تھا، اور یعنی کہ وہ لوگ جو قیامت تک پر ایمان رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے، ان کو وہ قتل کیے جا رہا تھا، اور
قتل و غارت جاری تھی. یہ کوئی نوجوان ہے جن کا قرآن نے ذکر بار بار کیا سورہ کہف کے اندر کہ 5 ہیں یا 6 ان کا کتا ہے، 6 ہیں یا 7واں ان کا کتا ہے، 3 ہیں یا 4تھا ان کا کتا ہے، 4 ہیں یا 5واں ان کا کتا ہے. بہرحال جہاں ان اللہ والوں کا ذکر آیا ہے وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا کہ اور ان کا کتا وہ غار میں لیٹے ہیں اور ان کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. ان کا کتا، حالانکہ بندے اللہ دے نہیں تے جانور بھی اللہ دے ہی ہوندے نا، جنہیں نے سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن وہاں فرمایا ان کا کتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیاب ہیں جو ان کے ساتھ ہے، اگرچہ کتا ہی ہے وہ بھی کامیاب ہے. میاں صاحب نے کیا ہے اس مقام پہ لکڑی نال اے لوہا دردار او سنگ پھٹیاں دے چڑھ کے او کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے، کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے. انہاں جدو نوجوان اے ویکھیا کہ انہیں ساڈے ایمان تو پیچھے کوئی چیز دے نال ساڈے نال سودا نہیں کرنا، کیونکہ وہ کہتا سی چھڑ دیو ایمانداری، چھڑ دیو اللہ دے ایمان، چھڑ دیو قیامت دے ایمان، چھڑ دیو عیسیٰ دے ایمان، یہ سارا کچھ چھڑ دیو تے تانوں میں چھڑ دیاں گا. انہاں نوجواناں نے مشورہ کیتا، صلاح کیتی، نکلے بستی تو باہر، نکل کے جناب غار دے اندر چلے گئے. جان تو پہلا او کتا جڑا انہاں دے مگر آیا، انہاں بار بار چھڑکیا کہ تو کتا ہے. اسی تے بڑی خاموشی دے نال، بڑی استگی دے نال چوری چھپے اپنے دین نو بچان واسطے، اپنے ایمان نو بچان واسطے اسی نکلنے پیا. جب تو بھونکے گا تیری آواز جائے گی، اسی پھڑے جاواں گے، ساڈے ایمان نو خطرہ پڑے گا. اونے زبان حال دے نال اللہ کو زبان منگی تے کیا مولا مینوں زبان دے، میں تیرے بندیاں نال گل کراں. کہ میاں صاحب دی روح دا نقشہ چھکیا ہے کہ کتا کہن لگا نہ میں بھونکاں اور نہ میں ٹونکاں، او تے نہ میں شور مچاواں. ولیاں دے سنگ چڑھ کے میں بھی اور مت میں بھی بخشیا جاواں. قیامت والے دن کوئی کتا جنت چ نہیں جانا، لیکن صرف جڑا اصحاب کہف کا کتا ہے وہ انسان دی شکل چ جنت چلا جائے گا. جی جانور سمجھ گیا ہے کہ اللہ والے دی راکھی کیتیاں، خدمت کیتیاں، اوتھے انہاں دے در تے بیٹھیاں کچھ لبدا ہے تے بندہ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ بندے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ والے دے در تے بیٹھے ہاں کچھ نہیں لبدا، انہاں کول کچھ نہیں لبدا، کچھ نہیں لبدا. میں تو آکھی جا مینوں لبدا ہے، اس واسطے میں نہ لبدا ہے. ہوں کوئی اتنے اعتراض تے کر نہیں سکتا اس واسطے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ کہف پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے اپنے بندیاں دا، ٹھیک ہے، اور نال انہاں دے کتے دا ذکر کیتا ہے، ٹھیک ہے. تے جی عام گل ہوندی تے پھر ویسے بھی خشک دماغ چ گل بھی نہیں بنتی. کیوں؟ میں بڑی ذمہ داری نال کہنا کہ جڑے خشک دماغ نے نا انہاں دے اندر یہ چیز نہیں داخل ہوتی جب تک روحانیت دی تری نہ پائی جائے. روحانیت دی تری پوے گی اور روحانیت دی تری کدوں
ادو پونی ہے جدو کسی اللہ والے دے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو. جدو تک کسی اللہ والے دے ہاتھ ہاتھ نہ دیتے ہوئے تے ادو تک تری نہیں آونی. تے جے تری نہ آوے تے وتر الشمسا تے اس وقت تک قرآن دی گل سمجھ نہیں آونی. اور جے قرآن سمجھنا چاہنا ہے ایک منٹ میں پوائنٹ دینا ہوں تسی سمجھو کہ جے چاہنا ہے کامیابی تے پھر تعلیمات قرآن نو سمجھ. تے جے قرآن سمجھنا چاہنا ہے تے اللہ والے دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے. تری پیدا کر, روحانیت پیدا کر, اللہ والے دی محبت پیدا کر. جدو اے آ جائے گی تے کامیابی تیرے قدم چوم لے گی. کامیابی تیرے قدم چوم لے گی. اس واسطے فرمایا کہ اے انعام انہاں نے اللہ نے فرمایا انہی آیات کے اندر فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مرشد ہوگا, اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے تو فرمایا کہ اس کا ولی بھی ہوگا مرشد بھی ہوگا. اس واسطے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندے انہوں نے ذریعے نال اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے اور اللہ اپنے بندیاں دی ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دی راہ تے چلنے